آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کیا جائے کہ لوگ آپ کو مجنون کہنے لگیں۔ اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے ذکر کرنے کا کہ لوگ آپ کو مجنون کہیں، پاگل کہیں، بے وقوف کہیں۔ صرف مطلب اتنا ہی ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے تاکہ لوگ کہیں کہ بھئی ان کو تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے، تو مجنون ہے۔ مجنون اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ایک ہی کام میں لگا ہوا، ایک ہی دھن میں لگا ہوا ہو۔ تو اللہ کا ذکر جب کبھی بھی انسان کو فرصت ہو، ضرورت کی بات اب اس نے کرنی ہے تو وہ کرے، کوئی کام کرنا ہے تو کرے، کسی نے سوال پوچھا ہے تو پوچھے، باقی ٹائم اپنا اللہ کے ذکر میں لگائے، تو ایسے شخص کو ظاہری بات ہے یہی کہا جائے گا نا کہ یہ تو بہت مصروف رہتے ہیں، واقعی یہ ان کو جنون ہے اور ایک طرف ہی ٹائم لگاتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جو مصروفیت ضرورت کے اوقات ہیں، ضرورت کی باتیں ہیں وہ بھی نہ کی جائے، بلکہ اس کی جگہ ذکر کیا جائے۔ اور سب سے بڑا غلط مفہوم تو یہ ہے کہ لوگوں نے اس بات پر مختلف طریقے گھڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر اس طرح کیا جائے کہ لوگ واقعی آپ کو بے وقوف کہیں۔ جیسے کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں اور ناک سے سانس کھینچتے ہیں، پھر ناک سے نکالتے ہیں، ناک سے کھینچا تو اللہ، پھر ناک سے سانس نیچے لے کر آئے ہو۔ کچھ لوگ اپنا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ بہت زیادہ ہلتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام لیتے ہیں اور جان بوجھ کے ہلتے ہیں۔ یہ تمام حرکات سکنات یہ اختیاری ہوتی ہیں، نہ یہ کوئی ذکر کا اثر ہوتا ہے، نہ کوئی ذکر کرنے کا یہ مفہوم ہے، بلکہ یہ اس زمانے میں ایسی صورتیں ہیں کہ جو ذکر کرنے والوں کو بدنام کرتی ہیں، دین اسلام کو بدنام کر دی ہیں۔ اس لیے اس بات کا مفہوم ہرگز نہ لیا جائے کہ ذکر ایسے کریں کہ لوگ آپ کو مجنون سمجھیں، بلکہ صرف اتنا ہی لیا جائے کہ ذکر اس طرح زیادہ کیا جائے کہ لوگ کہیں کہ واقعی یہ بہت زیادہ ٹائم ذکر کے اندر لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔